السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون۔ ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب ہدایت کا 10 نمبر کا چیپٹر تھا، جس کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو دی، جس کے لیے ہم اس کا شکر گزار ہیں کہ اللہ کا کلام تھا اور ایک بندے کے منہ سے ادا ہو رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اس نعمت کے مطابق ہماری زندگی کو ہم ڈھالیں۔ ہمارے لیے کیا اس کے اندر میں پیغامات موجود ہیں، اس کو ڈسکور کریں، ری ڈسکور کریں، اور اس طرح سے اپنی زندگی کے خطوط کو، اس کے نقوش کو ہم صحیح کر پائیں۔ آئیے پھر غور و فکر کرتے ہیں ان آیتوں پر۔ سب سے پہلے تو زبان کی قید جو ہم نے لگا رکھی ہے کہ ہمیں دنیا بھر کی زبانیں سیکھنی ہے، نہ سیکھنی ہے تو قرآن شریف کی عربی۔ قرآن شریف کی عربی کے لیے آپ کو عربی زبان کا کوئی عالم اور ماہر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں تھا۔ جب قرآن شریف اتارا جا رہا تھا تو نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھی نہیں تھی، اور وہ معاشرہ بھی ایسا تھا کہ 10-12 آدمی بھی بمشکل پورے مکہ میں وہ تھے جو کچھ خطوط نویسی یا اپنی دستخط تک کے کر سکتے تھے۔ ایسے معاشرے میں جب اللہ نے قرآن شریف اتارا اور ہیرے پیدا کر دیے۔ آج کا تو دور ہر کوئی پڑھا لکھا ہے، 2-4-5 زبانیں تو عموماً ہر ہندوستانی کو آتی ہیں، لیکن کوشش کر کے اس زبان کو نہیں سیکھتا جس میں نمازیں ادا کرتا ہے، جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، کیے چلے جا رہا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس میں میرے لیے حکم کیا موجود ہے۔ آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ احکامات کو اس میں دریافت کریں، جس کے لیے سب سے پہلا کام کہ زبانوں کا جو بیریئر ہم نے بنا رکھا ہے اس کو پھر ہمیں ہی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نام سے اس کی تمام صفاتوں میں سب سے غالب صفت الرحمن اور الرحیم ہونے کی صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو وزڈم سے بھرپور ہیں۔ کیا انسانوں کو تعجب ہونے لگا کہ ہم نے انہی میں سے ایک میل کی طرف ہماری وحی بھیجی کہ انسانوں کو وارننگ دے دے، اور جو ایمان لا رہے ہیں، مان رہے ہیں، ان کو خوشخبری دے دے، سچائی کو انہوں نے قبول کیا، وہ قدم صدق ان کے رب کے پاس آگے بڑھ چکا ہے۔ نافرمانوں نے یہ بھی کمنٹ کیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا پالنے والا، پرورش کرنے والا تمہارا رب وہ دا گاڈ جس نے کریٹ کیا آسمانوں اور زمین کو
6 پیریڈ میں، اور پھر متمکن ہوا، اور پھر جلوہ افروز ہوا، اور پھر مرکز بنایا اپنے مائٹ کا عرش کو، ہر کام کی ایک تدبیر کرتا ہے اور اس کو سیٹ کرتا ہے، کوئی اس کے اذن کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر نہیں سکے گا۔ یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کی عبادت کرو۔ کیا اتنا بھی تم سدھرنے کو تیار نہیں ہو؟ اسی کی طرف تو تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے جو اپنے وقت پر حق ہو کر رہے گا۔ بے شک وہی ہے جو کریشن کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا ریپیٹنگ سسٹم بھی بناتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ بھی وہی کرتا ہے، اور اسی طرح وہ ان لوگوں کو ریوارڈ دے گا جو ایماندارانہ زندگی گزارے اور نوبل ڈیڈز کرتے رہے، جسٹلی دے گا ان کو ان کے ریوارڈز، اور جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے ڈرنکس ہوں گے کھولتے ہوئی چیزوں کے، اور دردناک عذاب ہوگا اس کے لیے کہ انہوں نے حقائق کا انکار کیا۔ وہی اللہ تو ہے جس نے سورج کو روشنی والا بنایا اور چاند کو نور والا، اور ان کی منزلیں طے کر دی تاکہ تم سالوں کی گنتی رکھ سکو اور حساب مینٹین کر سکو۔ نہیں، یہ ساری چیزیں پیدا کی اللہ نے مگر ایک بنیادی حق کے ساتھ اور پرپسفل حق کے خاطر۔ تفصیل بیان کرتا ہے وہ نشانیوں کی اس قوم کے لیے جس کو علم کی پیاس ہو۔ بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں جو کچھ کریٹ کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین میں، ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جسے کانشیس لائف گزارنی ہو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی کوئی کانسیپٹ اور کوئی امید نہیں ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی کنٹینٹ ہیں اور اطمینان پکڑ چکے ہیں، وہ یہی ایسے وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غفلت برت رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم کی آگ، اس لیے کہ اس سوچ کی بنا پر ان کے اعمال اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایماندارانہ زندگی گزارے اور نوبل ڈیڈز کرتے رہے، ان کا رب ان کو گائیڈ کرتا رہے گا ان کی ایمانداری کے کارن، ایسی جنتوں کی طرف ان کو گائیڈ کرے گا جو نعمت سے بھرپور ہیں، اور نعمتیں وہاں سدا بہار نہروں کی طرح بہتی رہتی ہیں۔ ان کا وہاں کال ہوگا کہ سبحان ہے آپ کی اے ہمارے رب، اور ان کی گریٹنگ وہاں ہوگی ہر طرح کی سلامتی، امن اور شانتی کے ساتھ، اور ان کی آخری کال یہ ہوگی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ 3 آیات بینات کی ترجمانی کی ایک کوشش، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس میں ایررز بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک بشر کا کلام ہو گیا، یہ اللہ کا کلام یہ نہیں رہا۔ اللہ کا کلام تو وہ تھا جو ہم نے عربی میں پڑھا، یہ تو ہمارا اپنا کلام تھا جو ہم نے اس کی زیر نظر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں اس معنی کو بیان کیا۔ اس میں وہ پاور نہیں آ سکتا جو اللہ کے کلام میں، ہم جانتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری بڑی تعداد یہ نہیں جانتے کہ کلام اللہ بھی کیا ہے۔ کلام اللہ ترجمے کو کلام اللہ کبھی نہیں کہہ سکیں گے، وہ کلام بندہ ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ہم سے کیا فرمایا گیا۔ جس طرح کے قرآن شریف کی ایک سائڈ میں 113 صورتوں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، یہ اس سورت کی پہلی آیت ہے کہ جو صفت کے ساتھ میں جس صفت کو مد نظر رکھ کر تم چل رہے ہو وہ اس رب کی صفت ہے جس کی بے شمار صفتوں میں سب سے غالب صفت ہے اس کا الرحمن ہونا اور الرحیم ہونا۔ آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک کہ ہمارے ذہن میں یہ بات موجود نہیں ہوگی کہ رب تعالیٰ کی ذات بار بار وہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ میں انتہائی مہربان اور انتہائی رحم والا ہوں۔ اگر یہ ذہن میں نہ ہو تو آیتیں پھر سمجھ میں آنا مشکل جائیں گی، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ اسی صورت کی پہلی آیت پہ غور کیا جائے اور اس کے ذیل میں اس کے نیچے اور اس کے سائے کے اندر میں باقی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو یہ قرآن شریف کی ان صورتوں میں ہیں جن کی ابتدا ہوتی ہے الف لام را، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد یا حامیم۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو عربی میں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ہم اس کو ترجمانی اس کی اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ وہ الفابیٹ ہیں جو جڑے ہوئے نہیں ہیں، جن سے کوئی معنی آج ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا،
یہ اوپن ہوگی یہ بات ضرور کہ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے، اور اگر اس دنیا میں نہیں ہوئی تو آخرت میں ہم خود ہمارے رب سے سوال کر لیں گے، بشرطے کہ ہماری مغفرت ہو چکی ہو کہ یا رب ہم آپ کی کتاب پڑھتے تھے، حروف مقطعات آتی تھیں، ہمیں اس پر ایمان ضرور تھا، ہمیں اس کے معنی نہیں معلوم تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں بتائیں گے؟ ضرور بتائیں گے، بشرطے کہ ہم اس کی ملاقات پہ بھروسہ رکھیں اور ایسے عمل کریں کہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہو، ویلکم کے ساتھ ہو۔ ویلکم کے ساتھ نہیں ہوگی تو ہماری تو مجال نہیں ہوگی کہ ہم ایک لفظ بھی وہاں بول سکیں۔ یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو وزڈم سے بھرپور ہے، جو حکمت سے بھرپور ہے، حکمت کی ساری چابیاں اس سے کھلیں گی، سارے تالے اس سے کھلیں گے۔ اس کے اندر میں اتنی ساری چیزیں حکمت کی رکھ دی گئی ہیں کہ ایک شخص جس پر کلام اللہ کا سایہ ہو وہ وزڈم میں سب سے زیادہ آگے رہنے والا منشیہ بنے گا، مگر ہم اس کا آج کل الٹا دیکھتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم نے قرآن شریف کو ویلیو نہیں دے رکھی ہے اپنے مذہب میں، اپنے دین میں۔ ہم نے اس کو بھرتی کی ایک چیز سمجھ رکھی ہے، ہم نے اس کو ٹیپ کا کوئی بند سمجھ رکھا ہے، اس سے ہم نے ہدایت لینا بند کر دیا۔ ہم اپنے بڑوں سے ہدایت لیا کرتے ہیں، جن بڑوں کے حالت قرآن شریف میں 33 نمبر کی سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل۔ یا رب ہم ہمارے سرداروں کی، ہمارے سیدوں کے پیچھے چلتے رہے اور انہوں نے ہم کو گمراہی کے اس گھاٹ تک پہنچایا۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، کوئی فرق اس میں پڑ نہیں رہا ہے قرآن شریف کی موجودگی کے باوجود۔ کم سے کم کچھ لوگ اتنا جاگیں کہ بابا بغیر قرآن شریف کے دین ہے ہی نہیں، قرآن شریف اول ہو تو ہی دین کا نقشہ بنے گا، ورنہ دین کا کوئی نقشہ نہیں بنے گا۔ دوسری کتابوں سے کیسے دین ہم حاصل کر سکتے ہیں جبکہ دین کا پورا منبع اور پورا خزانہ اس کتاب میں اللہ نے بھر دیا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کان للناس عجبا، انسانوں کو تعجب ہونے لگا، ان اوحینا الی رجل منہم، انہی کی سوسائٹی میں سے ایک مرد، ایک میل فرد کے اوپر میں ہم نے یہ وحی کی کہ لوگوں کو وہ وارننگ دے دے کہ دیکھو پیچھے عذاب آ رہا ہے، ابھی وارن ہو جاؤ، ابھی جاگ جاؤ، ایسے نہیں ہوگا کہ تم چھوٹ جاؤ گے۔ اور بشارت دے دے ان لوگوں کو جو ایماندارانہ زندگی گزاریں گے کہ وہ جو ان کا سچ ہے وہ آگے بڑھ کر ریکارڈ میں آ چکا ہے ان کے رب کے پاس۔ مگر نافرمانوں کا بھی ایک قول رہتا ہے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ ساحر مبین ہیں، یہ ایک ایسا جادوگر ہے جو بڑے کھلے طور سے انسانوں پہ جادو کرتا ہے۔ یہ بات کیوں ایسی ہوتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ لوگ اس کو دیوانہ کیوں سمجھتے ہیں جو اللہ کے کلام کو پیش کرتا ہو؟ نبیوں کو، رسولوں کو دیوانہ کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ یا تو جادوگر کہا گیا یا جادو زدہ کہا گیا، اپنی تردید خود کی گئی۔ اور جادوگر اس معنی میں کہا گیا کہ اللہ کا کلام جب پڑھ کر سنایا جائے گا وہ دلوں پہ ایسا اثر کرے گا کہ انسانوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اسی لیے تو سارا مسئلہ تھا۔ اسی صورت کے نیکسٹ رکوع میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آیت آئے گی کہ اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا وبدلہ۔ یہ بڑی گڑبڑ ہے۔ جب آپ ہماری آیتیں کھلی کھلی ان کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں ان کو، تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کچھ لے آؤ یا کم از کم اس کو بدل دو۔ یہ تو ہمارے دل کو کھیڑ دیتی ہے اس کی جگہ سے، وہ مچل جاتا ہے ہمارا دل۔ لیکن ہماری ضد اور ہماری انا اور ہماری ناک جو ہے وہ کٹنا نہیں چاہیے، اس کے لیے ہم اس کو مان نہیں رہے ہیں۔ کم از کم کچھ بدل ڈالو تاکہ کوئی کمپرومائز کا راستہ نکل آئے۔ آئیڈیالوجی میں کمپرومائز نہیں۔ اخلاق ہمیشہ اعلیٰ ہوں گے دشمنوں کے ساتھ میں بھی، لیکن آئیڈیالوجی کے اندر میں کوئی پھیر بدل یا کوئی بھی لین دین کا معاملہ نہیں ہوگا۔ آئیڈیالوجی پہ اٹل اور ہمیں مضبوط رہنا ہوگا۔ یہاں فرمایا گیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، تم بات کو سمجھ نہیں رہے ہو، یہ میری طاقت کے باہر کی چیز ہے کہ میں قرآن شریف میں کچھ بدل دوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی کو فالو کروں گا جو میری طرف ریویلیشن آ رہا ہے۔ مجھے تو خود ڈر ہے کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، نافرمانی کروں گا میں تو بڑے دن کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکوں گا میں، مجھے معلوم ہے یہ چیز۔
اور میں کیوں تم کو راضی کرنے کے لیے اس میرے پروگرام کے اندر میں کوئی تبدیلی کروں؟ اس سے پہلے تو میں نے عمر کا بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، کبھی تو میں نے ایسی باتیں نہیں کی. یہ باتیں میری اپنی ہیں بھی نہیں، یہ باتیں مجھ پر ریویل ہوتی ہیں، اور ریویل اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ اس کو میں جیب میں رکھ لوں. میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اسے تمہارے سامنے پیش کروں. اس ڈیوٹی کے تحت میں یہ کام انجام دے رہا ہوں، اور اس ری ایکشن میں تمہاری گالیاں بھی سن رہا ہوں، اور تمہارے تانے بھی سن رہا ہوں، اور تمہارے ڈائلاگ بھی سن رہا ہوں، لیکن میں اپنی ڈیوٹی سے تو انکار نہیں کر سکتا. اب ہم آتے ہیں دوسری آیت میں. ایک لفظ آیا رجل، میل، مرد کی طرف ہم نے وحی کی. لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے. اصل میں دعوت کا کام گھر سے باہر کا کام ہے اور پر مشقت کام ہے. عورتیں بھی اس چیز کو نہیں سمجھتی ہیں کہ ان پر اللہ کا کتنا بڑا رحم اور کرم ہوا کہ ان کو یہ ڈیوٹی باہر کی دی نہیں گئی. عورتوں کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ گھر کی دی گئی ہے. گھر اس کی ملکیت ہو یا نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا گھر ہے. یہ اس کا قول ہے. جس گھر میں کسی شخص کی بیوی رہتی وہ گھر اس کا ہوگا. ملکیت کسی کی بھی ہو لیکن اختیار اس پر ہوگا اسی خاتون کا جو گھر چلا رہی ہیں. اور ہم نے گھر کو کوئی ذلیل چیز سمجھی ہے، لاک میں رکھنا ہے یا یہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت بڑی انڈسٹری اور بہت بڑی فیکٹری ہے گھر. کوئی سمجھتا نہیں اس بات کو. حقیقت یہ ہے کہ انسانی نسل جس گود میں پرورش پائے گی وہ گود ہے، وہ انڈسٹری ہے انسانوں کی، جہاں انسانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اس کے بعد میں ایک بجٹ کے اندر میں اس کو ایک پوری فیکٹری اور انڈسٹری چلانی پڑتی ہے. کچا مال اس میں استعمال کر کے، را پروڈکٹ استعمال کر کے، فنش گڈس اس کو کھلانا پڑتا ہے. جو بڑے طبقے آئے ہوئے ہیں باہر سے، 2 پیسے کما لیے اور محنت کر لی، لیکن غصہ سارا بیوی پہ اتارتے ہیں. ہائے ہائے، ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا گھر چلا رہی ہے، ورنہ ہوٹلوں میں سڑتے رہتا میں. نہیں ہوتا احساس. یہ میری عزت اور میری آبرو ہے، میری عزت کو سنبھالے ہوئے ہے. کوئی خیال اس طرح کا نہیں آتا، اور کوئی رعایت ہم عورتوں کو دینے کو تیار نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اتنی رعایت دے رہا ہے کہ باہر کے کام کی ذمہ داری نہیں ڈالی. یہ تانے سننا ہے، پتھر بھی لوگ مار رہے ہیں، گالیاں بھی لوگ دے رہے ہیں، ان سب چیزوں کو برداشت کرنا، اور اللہ نے یہ ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی. یہ رحمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انسلٹ ہوئی؟ نہیں. سوچ ہماری ٹیڑھی ہے. اب اس کو کرنا کیا ہے اس شخص کو جس پر اللہ نے وحی اتاری، جو جس کو نبی اپائنٹ کیا یا رسول اپائنٹ کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ ہوتا وہیں سے ہے. اس چیز کو ہمیشہ خاص خیال رکھا جائے. دوسری جگہ بھی اس کو فرمایا، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 آیت میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. جتنے بھی ہم نے رسول اپائنٹ کیے وہ وہیں کے ہوا کرتے تھے، لوکل آدمی ہوا کرتے تھے، اور ان کی گفتگو بھی اس قوم کی زبان میں ہی ہوا کرتی تھی. کیوں بھائی یہ انتظام کیوں کیا گیا؟ یہ انتظام اس لیے کیا گیا کہ اس قوم پر اوپن ہو جائے بات ساری. ویگنس کہیں نہیں رہے کہ بھئی ہم یہ سمجھ نہیں سکے، جملہ سمجھ نہیں سکے، یا کم سے کم یہ کہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھ سکے، نبی کون ہے، کہاں سے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے. تمہارے معاشرے کے یہ فرد ہیں، تم میں سے ہی ہیں، تمہاری ہی لینگویج بولتے ہیں، اور اس لینگویج میں تم کو اللہ کی وارننگ دیتے ہیں. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. یہ بات تو رہے گی کہ جس کو گمراہی میں پڑا رہنا ہے اللہ اس کو پڑا رہنے دے گا، اور جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور وہ غالب حکمت والا ہے. تو یہاں بھی اس بات کو فرمایا کہ تمہارے اپنے ہیں، مگر تمہاری مشکل یہ ہے کہ نہ وارننگ سے چمکتے ہو. وہاں بورڈ لگا ہوا ہے بھائی، 440 واٹ کا کرنٹ، بلکہ 440 نہیں 4444 کا کرنٹ ہوگا، وہ جہنم والا وہ لگا ہوا ہے. یہ تم کو بتا رہے ہیں، اس کے بعد بھی تم اس کو چھونا چاہ رہے ہو، دیکھنا چاہ رہے ہو. ایک آدھ دن رہنے کی تمنا ہے. آئے ہائے ہائے، ذرا 1-2 منٹ کے لیے موم بتی پہ ہاتھ تو رکھ کے بتا دیجیے، یا توے پہ تشریف رکھ کے بتا دیجیے، 1-2 منٹ کے لیے. اور جہنم میں جانا ہے، وہ بھی چند روز کے لیے. ہوئے ایسے عقیدوں پر قرآن شریف نے ریجیکٹ کیا اس کو. یہودی عقیدہ ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چند دن ہم کو ڈالیں گے جہنم میں، پھر نکال لیے جائیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کے خلیل کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا. اللہ سے کوئی ایسا پرومس لے کر رکھا ہے؟
فلن یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے پرامس کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ایسا تو نہیں کہ آپ نے اللہ پر وہ بکواس کی ہے جس کا تمہیں بھی کچھ علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کسی مذہب کا ہو، کسی کلاس کریڈ کوالٹی کا انسان ہو، کسی خاندان کا ہو، جس نے گناہ کمائے اور اس گناہ میں ہی رچا بسا رہا اور اس کی موت آ گئی، یہی اصحاب نار ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کہتا میں ہمیشہ کے لیے جھونکوں گا، آپ کہتے ہیں 2-4 دن کے لیے، چلیے مجھے کیا دقت ہے؟ ریئلی مجھے کوئی دقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو کچھ دن، 2 دن، 4 دن، 8 دن، سال، 6 مہینے جہنم میں رکھ کر جنت میں ڈال دیں۔ میری جنت میں سے کچھ کٹ شارٹ کر کے ان کو دے گا، کمی ہے کچھ اس کے پاس کہ بھائی تمام جنتیوں کی تھوڑی تھوڑی زمین کاٹ کے ان کو دے دی جائے، ایسا کچھ نہیں۔ میں تو بہت خوش ہو جاؤں گا، لیکن حقیقت نہیں ہے بابا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور تمہیں بھی ڈراتا ہوں کہ دیکھو پکڑ لیے گئے تو چھٹکارا نہیں ہے۔ آگے کی آیتیں بھی وہی کہہ رہی ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 پیریڈ میں اللہ نے اس کو بنایا۔ یہ 6 پیریڈ کو بھی اللہ نے ایکسپلٹ کر کے 2 پیریڈ اور 4 پیریڈ بھی بتایا کہ اس کی قوتیں وغیرہ۔ ثم استوی علی العرش، مرکز بنایا اپنے مائٹ کا، اقتدار کا، اپنے سوورنٹی کا پورا مرکز بنایا اس نے عرش کو۔ اسی کوئی باڈی تسلیم کر کے ہم سوچیں کہ وہاں کوئی وہ کیا بولتے ہیں تخت طاؤس لگا ہوا ہے اور اس پر تشریف فرما ہو، چھی، گندا عقیدہ ہے، بالکل گندا عقیدہ ہے۔ اس کی ذات پوری سماوات اور عرش پر محیط ہے، اس کو آپ عرش پہ قید کر رہے ہیں کہ وہ تشریف فرما ہے؟ نو، اپنے اقتدار کے مرکز کو عرش کو بنایا۔ عرش کس معنی میں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ہماری اگر اچھے ماحول اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو ہم خود دیکھ لیں گے وہ عرش کیا چیز ہے اور کیا اس کی قدرتیں ہیں، سب دکھائی دے گا۔ یدبر الامر، ہر چیز کا اس کو سیٹ کرتا ہے، ٹائم میں، پیریڈ میں، ایرا میں، ایریا میں، اس کی ہر چیز کو ویل کمپیوٹرائزڈ کر کے اس کے اندر میں فٹ کر دیتا ہے، ویسے ہی چلے گا وہ، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکو گے۔ تو پھر فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کے اذن کے بغیر، اس کے لیو پرمیشن کے بغیر کوئی اس کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ اذن کس کو دیا ہے؟ یہ اذن میں نے دے رکھے ہیں کہ فلانا میری شفاعت کر دے گا اور وہ میری یہ کر دے گا، وہ میرا وہ کر دے گا، یہ اللہ سے مجھے قریب کر دے گا، یہ میرے فائل اللہ کے پاس سرکا دے گا۔ یہ سب میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں، میرے اپنے فرضی خدا اور معبود ہیں، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے کسی مخلوق کو یہ پاور ہی نہیں دیا کہ وہ شفاعت کر سکے، اور کوئی بھی شفاعت اللہ کی انسلٹ میں جائے گی کہ اللہ کو وہ چیز معلوم نہیں تھی اور کسی مخلوق نے اس کو بتائی، چاہے وہ جبریل علیہ السلام ہو، ان کے بھی بارے میں کہہ دیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جبریل علیہ السلام اور تمام ارواح وہاں سامنے کھڑی ہوں گی، سب باندھ کر، کسی کو کوئی یارہ نہیں ہوگا کہ ایک لفظ بول سکے۔ آپ کی شفاعت، آپ گندے عمل کرتے رہیں اور پھر وہاں شفاعت کوئی کر دے آپ کی کہ صاحب یہ بڑا چنگا مانوس تھا اور اس کو بخش دیا جائے، یعنی اللہ کو نہیں معلوم کہ چنگا مانوس تھا یا کیا تھا، آپ کو معلوم۔ گڈ، ویری گڈ۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا اللہ رب ہے، یہ تمہارا ساری ضروریات کو یہی ایک سپلائی کرتا ہے، اسی کی ایک کی عبادت کرو بھائی۔ اس کی در پہ گھنٹی مار رہے ہو، اس کو ہلا رہے ہو، اس کو سلا رہے ہو، اس کو جگا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اس کے سامنے، یہ اللہ ہے تمہارا رب، تمہارا، اس کی عبادت کرو۔ اب بھی نہیں سدھرو گے؟ افلا تذکرون۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تمہیں خیال نہیں کہ اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے؟ بھیجا ہی اس نے ہے یہاں امتحان میں، واپس بھی اس کی طرف جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اپنے وقت پر پورا ہو کر رہے گا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تخلیق کی ابتدا بھی وہی کرتا ہے اور ریپیٹ بھی وہی کر سکتا ہے،
اور ریپیٹنگ سسٹم بھی وہی پیدا کرتا ہے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت آدم کو بالکل الگ طریقے سے ان کی تخلیق کی، اس کے بعد تخلیق کا ایک سلسلہ ماں حوا کو پیدا کر کے ایک سلسلہ بنا دیا کہ اب اس سے اور منشیہ پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن پہلا جو یہ ہر چیز پہلی، ایک چڑیا ہے، پہلی بار اس کو پہلی چڑیا اور چڑے کا جو جوڑا ہوگا اللہ کا پیدا کیا ہوگا، پھر اس کو اس نے ریپیٹنگ سسٹم پہ ڈال دیا. لیکن اس میں بھی اس کا ہاتھ رہتا ہے. ایسے نہیں کہ کوئی آٹومیٹک مشین ہے کہ وہ پرنٹ کر کر کے نکالتے رہتی ہو. چاہے تو دے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو بانج رکھے، وہ رب ہے. تم 1000 کوششیں کر لو، ہم دیکھتے ہیں ان جوڑوں کو، ہزاروں کوششیں کر لیتے ہیں، عمل ٹھہرتا نہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں کوئی برائی نہیں ہوتی، اللہ کا آرڈر نہیں ہوتا ہے. تخلیق کرنا ایک انسان کی آپ کی مرضی سے کرے گا، خود کی مرضی سے کرے گا. اور پھر یہی انسان جس کو کچھ نہیں تھا، اس انسان کو بنایا اللہ نے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کچھ بھی نہیں تھا یہ انسان، کوئی ریکارڈ نہیں تھا. آف دی ریکارڈ چیز اس کے ماں باپ کو بھی نہیں معلوم کہ کون سی اولاد پیدا ہونے والی ہے، کب ہونے والی ہے، کیا ہونے والا ہے. اور اس کے بعد میں ایک آدمی کو اس نے تیار کیا جو عدم سے اس کو وجود بخشا. نتھنگ، نو ویئر. اب وہ ایک انسان بن گیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نو دس از دا فائنل. نو، یہ فائنل نہیں ہے. پھر موت ہے، پھر زندگی ہے. وہ اٹرنل زندگی ہے. اصل زندگی ہی وہ ہے. یہ زندگی کا ایک پڑاؤ ہے. پڑاؤ جو ہے اس پہ سے آدمی کو پھر اٹھنا پڑتا ہے، اور اٹھنا ہی پڑتا ہے. کس کو شوق ہے موت کا بھیا؟ لیکن اس کا وقت آ جاتا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا اس کو. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. مجرموں کو تو سزا ملے ان کے جرم کی، لیکن جو سچے ہیں ان کے سچ کا فائدہ بھی تو ملنا چاہیے، ریوارڈ بھی تو ملنا چاہیے. اس لیے آخرت ضروری ہے. یہاں ہر قسم کا انسان ہے، بدماش سے بدماش بھی اور شریف سے شریف بھی. شریف کی شرافت کا بدلہ اس کو ملنا چاہیے، اور بدماش کی بدماشی کا اس کو سزا ملنی چاہیے. اور جو ان حقائق کو آج نہیں مان رہے ہیں ان کو یہ وارننگ دے دی جائے کہ تمہارے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے، اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ تم نے حقیقت کا انکار کیا. یہ حقیقتیں ہیں. بغیر قرآن شریف کے بھی یہ حقیقت تو آج انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہاں سے کہیں اور جانا ہے. یہ بالکل معمولی چیز ہے. اس کے لیے کوئی یونیورسٹی اور کالج کی ڈگری کی بھی ضرورت نہیں. یہاں سے کہیں جانا ہے. اب اگر اس کو شوق ہے کہ کہاں جانا ہے تو اللہ کی کتابیں، جو بھی کتاب اس نے اتاری اور وہ اگر آج موجود ہو اس دنیا میں اپنی اوریجنل میں، وہ بتائے گی کہ جانا کہاں ہے اور وہاں ہونا کیا ہے. اتنی بڑی بھوشوانی، فوکاسٹنگ. ذرا سی بات میں ہاتھ دکھاتے ہیں، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ سورج ادھر آ گیا، چاند ادھر چلا گیا، مریخ ادھر ہے، زحل ادھر ہے. ارے خیال لگائے ہو، کروڑ انسانوں کی قسمت 12 ستاروں میں. 12 تو ان کی شکلیں نہیں ہیں. جتنے کروڑ ہیں وہ اتنے کروڑ ہی شکلیں بنائی ہیں اس نے. تو وہ راشی ایک بنا دے گا. اب اتنا معمولی سوال بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. آئی ایم سوری کہ مجھے وہ باتیں کہنی پڑتی ہیں کہ شاید آپ کو لگے کہ دیوانہ ہے، لیکن میں دیوانہ نہیں ہوں. راشیاں اگر ہوں گی تو اتنی ہی راشیاں ہوں گی جتنے ہی انسان ہوں گے. کون پڑھے گا جناب اتنی بڑی پوتھی کو؟ اچھا، جو آپ کو بتا رہا ہے راشی، جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے کل ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اس کو ذرا آپ پوچھئے کہ مہاراج، آپ صاحب مہاراج ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں کیا ہے، مولانا صاحب بھی ہوں تو یہی بات کہی جا سکتی ہے. مولانا صاحب ذرا آپ کی خود کی میت کی تاریخ تو بتا دیجئے. پہلے آپ پوچھئے کہ میری میت کی تاریخ بتائیے مجھے، دوسری سب چیزیں جو ہیں وہ ان امپورٹنٹ ہیں. آپ بتائیے کہ میرا آخری دن کون سا ہوگا. تو بولے گا بھائی کوئی اچھی بات کر رہے، کون سی بات کر رہے؟ کیوں بھائی، یہ سب سے اچھی بات ہے بابا. نیک عمل کیے تو جنت میں جانے کی چابی ہے کہ موت آئے. موت ہی نہیں آئی تو جنت میں کون جائے گا، کیسے جائے گا؟ اگر یہ جواب نہ دیں وہ تو ان سے پوچھے کہ صاحب آپ کی تاریخ بتا دیجیے. وہ بھی ان کو نہیں معلوم. وہ بتائیں گے کل آپ کے ساتھ یہ ہوگا. ہر ٹی وی کے ہر چینل کے اوپر میں تشریف فرما ہے پوتھی لے کے، اور یہی بتا رہے ہیں. چاہے حلیہ ان کا کچھ بھی ہو، لیکن یہ دھندے ہیں بھائی، پیٹ بھرنے کے دھندے ہیں، اور کچھ نہیں آتا.
ان کو صرف ایک فن آتا ہے کہ آپ کو بیوقوف کیسے بنانا، بھوشواڑیاں کر کے، اور اس بھوشواڑیوں کے اندر میں کھویا رہتا ہے۔ اتنی بڑی بھوشواڑی اللہ یہاں کر رہے ہیں کہ تمہارا یہ ہوگا، تو نیند آتی لوگوں کو، جاگتے نہیں، سمجھتے نہیں یہ بات کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس نے اپنی دو زبردست نشانیوں کا نام لیا، هو الذی جعل الشمس ضیاء، سورج کو روشنی والا بنایا۔ یہ سورج ہم سے کتنا بڑا ہے زمین کے کرے سے، اس میں کتنی انرجی ایٹ اے ٹائم پاس ہوتی ہے، کتنی قوت اس کے شعاؤں میں ہوا کرتی ہے، ان شعاؤں کا انسان کی غذا پر، اس کے بدن پر، اس کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، اور کون سا اس کا فیول ہے۔ آج تک تو ہمیں یہ پتہ نہیں لگا بھائی جان کہ یہ سورج صاحب کے اندر میں فیول کون سا جل رہا ہے۔ اتنا پتا ہے کہ قریب بھی نہیں جا سکتا آدمی، دوربینیں بھی ایسی نہیں بنی کہ وہ اسٹڈی کر سکے کہ وہاں جلتا کیا ہے، کوئلہ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، گیس جلتی، کیا جلتا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے ہوتے رہتے ہیں، ان کے بعد اس کے سوا کچھ ہے نہیں کہ سمجھ سکے کون سا ایٹم۔ یہاں پر بھی 2-4-6 قسم کے ایٹم ہیں، ہائیڈروجن ہے، نیوکلیئر ہے، کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ گیسز تیار ہوتی ہیں، اتنی اس کی شدت ہے، اتنی اس کی حدت ہے، بہت اچھے۔ ذرا سا قریب آ جاتا ہے سمر میں تو یاد آ جاتے ہیں دال آٹے کا بھاؤ، بغیر جوتوں کے ذرا سڑک پہ چل کے گرمی کے دن ہی دکھا دیجئے، بہت ہو جائے گا۔ جہنم جانے کی تیاری ہے نا بھائی، تو کیا جہنم میں آپ کو فائر پروف جوتے دیے جائیں گے چلنے کے لیے کہ بیئر فوٹڈ ہوں گے آپ؟ کمال ہے، کیا انسانی عقیدے اور سوچ بن کے رہ گئی ہیں۔ القمر نورا، اور ریفلیکٹیو نور کے لیے قمر کو بنایا، چاند کو بنایا، وقدرہ منازل، ان کی منزلیں، ان کی رفتار طے کر دی گئی۔ کیوں کر دی گئی؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، لاکھوں کروڑوں سال سے یہ انسانیت اس سرزمین پر بستی ہے۔ جب صبح پہلا انسان طے ہے کہ حضرت آدم ہوں گے، جب وہ صبح اٹھے ہوں گے، ان کے دانتوں کے اندر میں ان کو کچھ ایسا لگ رہا ہوگا انیزینس، تو ایسے ایسے پودے بنائے جن کی لکڑیوں کو، شاخوں کو کاٹ کر چبا کر آپ ٹوتھ برش بنا لیں۔ ٹوتھ برش بھی بنا کے دیا تھا اس نے۔ یہ تو آپ ابھی کولگیٹ لے کے گھوم رہے ہیں جناب 150-200 سال سے۔ اور اس کے بعد میں کیلنڈر کی اس آدمی کو ضرورت تھی، کیونکہ اس کو عدد السنین، تاکہ تم سالوں کی گنتی رکھ سکو اور حساب مینٹین کر سکو، ساری چیزیں اس کو ضرورت تھی۔ اس کا کیلنڈر چاند کو بنا دیا کہ چاند اس طرح سے چلے گا۔ 29.6 یا 4 سم تھنگ اس کی رفتار کا پیریڈ ہے، 30 دن ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور جب چاند ویزیبل ہو جائے تو اس ایریا کے لیے پہلی تاریخ ہو گئی۔ اب یہ کہ دنیا سمٹ گئی ہے، اب ایک چاند سے انٹرنیشنل ویپار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر چاند کی آج یہاں پہلی تاریخ ہو تو سعودی عرب میں آگے کی تاریخ 2 یا 3 تاریخ ہوگی، اور ادھر آسٹریلیا وغیرہ میں تو پہلی تاریخ کب سے بھی ہو گئی ہوگی۔ اب جب دیکھا، جب اللہ کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے، جب دنیا سمٹنی شروع ہوئی تو سن کیلنڈر بنا دیا، جس کو گریگورین کیلنڈر ہم کہتے ہیں۔ کوئی گریگوری نمبر کے پادری تھے، ان کی ایجاد ہے وہ بھی، اس میں بھی پرفیکشن پھر نہیں آتا۔ 4 سال میں 1 سال 29 دن کا فیبروری ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اور ہر سال گھڑیوں کو سیکنڈ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ آگے پیچھے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وقت جو اللہ نے بنایا اس کی قید کرنے کی گھڑی ہم نہیں بنا سکے، پرفیکٹ گھڑی، وہ پرفیکشن آ بھی نہیں سکے گا۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، کوئی پرپز ہے اس کا یہ بنانے کا، یہ وجہ سے بنا دیا رینڈم۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وقت کی کمی جا رہی ہے، اگلی آیتیں آپ پڑھ لیجئے گا اور اس میں سمجھ لیجئے گا کہ اس دنیا کی جس میں ہم جی رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور کہاں اس کا اینڈ ہے، اور کب سے اٹرنل لائف شروع ہوتی ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، سمے شارٹ ہو رہا ہے، ہم آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے رب ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہی کی طرف ہم کو مر کر آنا ہے، آپ ہی ہم سے حساب لینے والے ہیں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہمارا حساب آسان کر دیجیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔